سورہ بقرہ آیت 129 میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو ان پر آپ کی آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں آپ کی کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 2 مسلمان تھے جو اس عذاب سے بچ گئے، ایک سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے۔ اب بعد میں اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کے 2 شہر کی طرف بھیجا جس کا نام ہے سوڈم اور گنورا، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ فلسطین کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور شادی کی اور ان کی دوسری بیوی کا نام تھا ہاجرہ۔ اس دوسری شادی سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد سے نوازا جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 تھی۔ اسماعیل کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنی اولاد اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ دیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت مکہ ایک صحرا تھا، وہاں پر کھانے پینے کا، رہنے کا کوئی بھی بندوبست نہیں تھا، اور صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق جب ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ وہ کیوں ان کو چھوڑ رہے ہیں مکہ میں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے جواب دینا اس لیے مشکل تھا کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ اس وقت حکمت کیا تھی، بلکہ ہم اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل تھا۔ اس کے بعد ہاجرہ نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے کہ ان کو مکہ میں چھوڑا جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد ہاجرہ نے بہت توکل اور ایمان کے ساتھ کہا کہ لازماً اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ چیز پڑھنے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی اللہ اپنے کسی غلام پر بھی کسی قسم کا امتحان بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمت اور حوصلہ بھی دیتا ہے۔ یعنی اس وقت اللہ جانتے تھے کہ کسی بھی آدمی کے لیے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک صحرا میں چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہے، بہت بڑا امتحان ہے، خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام جیسے انسان کے لیے جو بہت نرم دل اور محبت کرنے والے تھے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ آپ کیوں ہمیں صحرا میں چھوڑ رہے ہیں، تو وہ جواب ہی نہیں دے سکے۔ ان کے لیے یہ کام کرنا اتنا مشکل تھا کہ اس وقت وہ اپنی بیوی کو کسی قسم کا حوصلہ یا ہمت بھی نہیں دے سکے۔ لہٰذا ان کی درد اور تکلیف کو جانتے ہوئے اللہ نے ان کے آزمائش میں تھوڑی سی آسانی یہ ڈالی کہ اللہ نے ان کی بیوی کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ آگے سے پریشان ہی نہیں ہوئی۔ ان میں اچانک اتنا توکل، اتنا ایمان تھا کہ وہ بالکل نہیں گھبرائیں، نہ ہی انہوں نے مزید کسی قسم کا سوال پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ظاہرہ اگر وہ بہت روتی، بہت پریشان ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آزمائش میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے ان کی بیوی میں اتنا زیادہ ہمت، سکون اور پازیٹیوٹی ڈالا کہ جیسے انہوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو وہ بڑے آرام سے انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا، اللہ لازماً ان کی مدد کرے گا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی، لیکن وہ یہ ضرور جانتی تھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ لہٰذا اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاجرہ کا جواب، ان کا ایمان اور ان کا توکل اس وقت ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ اس لیے ہے کیونکہ ہاجرہ خود ایک نبی نہیں تھی۔ ان کے اندر اتنا زیادہ توکل اور یقین کیسے آ گیا؟ ایک ماں ہونے کے ناطے ان کے اندر کسی قسم کا خوف اور ڈر کیوں نہیں تھا؟ اللہ نے ایک معجزہ کے ذریعے ہاجرہ کے اندر اتنا زیادہ ایمان اور توکل ڈال دیا کہ ان کی بات سننے کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کو بھی حوصلہ مل گیا۔ ہاجرہ کا جواب سن کے ان کو مزید ہمت ملی جس کی وجہ سے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو سکے۔ لہٰذا اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی اللہ اپنے کسی بھی غلام پر آزمائش بھیجتا ہے تو کسی ذریعے سے اس کو ہمت اور حوصلہ بھی دیتا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بیٹے کو تھوڑے سے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ 2 پہاڑ صفا مروہ کے بیچ میں چھوڑ دیا۔ اب بعد میں جب پانی پینے کا ذریعہ ختم ہو گیا تو پانی کی تلاش میں ہاجرہ پہلے صفا کے پہاڑ پہ چڑھی، یہ سوچ کے کہ وہ دور سے دیکھ سکتی ہیں اگر کوئی پانی کا بندوبست ہو سکے یا کسی کی مدد حاصل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اس خوف میں کہ ان کا بچہ پیچھے اکیلا ہے، اس کو کچھ ہو نہ جائے، وہ دوڑ کے واپس اپنے بیٹے کے پاس جاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ مروہ کے پہاڑ پہ چڑھی، یہ سوچ کے کہ وہاں سے دور ان کو پانی کا بندوبست یا کوئی مدد مل جائے، اور پھر دوبارہ واپس اپنے بیٹے کے پاس جاتی تھیں اس کی حفاظت کے لیے۔
اسی طرح وہ صفا مروہ کے پہاڑ کے بیچ میں 7 دفعہ گئیں۔ پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ایک معجزہ کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کے پاس زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، جس کو ہم آج بھی زمزم کہتے ہیں۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاجرہ کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد واقعی آئی۔ لیکن اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں پر ہاجرہ جانتی تھی کہ اللہ کی مدد آئے گی، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہاجرہ اپنے بیٹے کے پاس آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اور بس اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کی مدد آئے، بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے یقین ہونے کے باوجود وہ صفا مروہ کے بیچ میں بھاگ رہی ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں کہ پانی کا بندوبست ہو جائے۔ وہ سٹرگل کر رہی ہیں، سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایک مسلمان ہونا۔ اگر آپ کے اندر توکل ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ آرام سے بیٹھ کے بس انتظار کریں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ آپ کا مسئلہ خود سے حل کب کرے گا۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توکل کے ساتھ بار بار اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ خود سٹرگل کرنے کی کوشش کریں، اپنی عقل استعمال کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کو اپنے غلام کی سٹرگل، اس کی امید، اس کی کوشش سے محبت ہے، اور پھر ظاہر ہے ایسی کوشش اور ہمت دیکھنے کے بعد ہی اللہ اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ لیکن اس تمام قصے میں ہم ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو ایک صراع میں چھوڑنا ضروری کیوں تھا؟ یہ ہم سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی اور ذریعے آزما سکتا تھا۔ ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے ساتھ صراع میں چھوڑنا، اتنی بڑی آزمائش اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیوں چنا؟ خاص طور پہ جب وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت نرم ہے، وہ بہت محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ آزمائش بہت مشکل ہوگی، تو پھر یہ آزمائش ہی کیوں؟ اپنے بیٹے کو صراع میں چھوڑنا اپنی بیوی کے ساتھ، اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ماں اور باپ کے بیچ میں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مائیں عموماً بہت اوور پروٹیکٹیو ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لحاظ سے۔ ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کو ہر قسم کی مشکل سے بچانے کے لیے مائیں بہت زیادہ محنت کرتی ہیں۔ مثلاً آپ قرآن میں ہاجرہ اور مریم علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، دونوں نے بالکل ہی اکیلے ایک بہت مشکل ماحول میں اپنی اولاد کی پرورش کی۔ لہٰذا ماں کا اوور پروٹیکٹیو ہونا بہت نارمل سی بات ہے، بلکہ اگر ماں اوور پروٹیکٹیو نہیں ہوگی تو اولاد کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر باپ اوور پروٹیکٹیو ہو جائے تو پھر اولاد کے لیے بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ہر قسم کے ماحول میں سروائیو کرنا۔ مثلاً آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، وہ باپ ہونے کے ناطے یوسف علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ یہی کہتے تھے کہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے وہ رہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک نبی بننے کے لیے، ایک کامیاب لیڈر بننے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ سروائیو کرنا سیکھیں، وہ مشکلات کا سامنا کرنا سیکھیں۔ لہٰذا ان کی اپنی پرسنالٹی کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ باپ اور بیٹے کے بیچ میں سپریشن ہو جائے۔ یہی چیز آپ ابراہیم علیہ السلام میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ دل بہت نرم تھا، بہت محبت کرنے والے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ان کی پہلی اولاد تھی، ان کا پہلا بیٹا تھا جو ان کو اللہ نے نوازا جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ لہٰذا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس رہتے تو وہ بھی ایک بہت اوور پروٹیکٹیو، اوور کیئرنگ قسم کے باپ ہوتے۔ لہٰذا اللہ جانتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک بہت کامیاب، کانفیڈنٹ اور میچور نبی بننے کے لیے، جو اپنی اولاد کو اتنی مشکل ماحول میں جینا سکھائے، لڑنا سکھائے، اسلام کی راہ میں جہاد کرنا سکھائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہو جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی مشکل آزمائش کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا چاہے ابراہیم علیہ السلام بیچ میں آتے تھے اپنے بیٹے سے ملنے اور اپنی بیوی سے ملنے، زیادہ تر اسماعیل علیہ السلام اکیلے تھے۔ ان کو ایک بہت چھوٹی عمر میں یہ سیکھنا تھا کہ سروائیو کیسے کرنا ہے، اپنی والدہ کا خیال کیسے رکھنا ہے، اتنے چیلنجنگ اور مشکل ماحول میں کیسے جینا ہے، اتنے مشکل اور چیلنجنگ ماحول میں توکل کیسے حاصل کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں اسماعیل علیہ السلام نے اکیلے ہونے کی وجہ سے سیکھیں۔ اگر وہ اپنے باپ کے بہت قریب ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام جس قسم کے نرم دل اور محبت کرنے والے باپ تھے، وہ کبھی بھی نہ چاہتے کہ ان کی اولاد کوئی بھی مشکل کا سامنا کرے۔ لیکن یہ کام کرنے سے ان کی اولاد کی پرسنالٹی بہت کمزور ہو جاتی، اور اس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی آگے سے بہت کمزور ہوتی۔ بلکہ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ایک بہت مضبوط اور زبردست لیڈر بنے،
یہی وجہ تھی کہ تمام لوگ جانتے تھے کہ بنی اسماعیل کے عرب بہت ہمت والے اور طاقتور لوگ ہیں، اور پھر انہی میں سے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے سب سے بہترین لیڈر چنا، جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ اس سورہ بقرہ کی آیت کو مزید سمجھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور بیٹے کو صراع میں چھوڑا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد یمن کے کچھ عرب تھے جو اپنا ملک چھوڑ کے عرب کے علاقے میں پھر رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی رہنے کا بندوبست نہیں تھا۔ جب انہوں نے ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا تو اجازت لے کے مکہ میں رہنا شروع کر دیا، اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ مکہ ایک چھوٹا سا شہر بن گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بیٹے اسماعیل بعد میں لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے، اللہ کے بارے میں سکھائیں گے، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ جتنی یہ ایک آئسولیٹڈ کمیونٹی ہے، تمام دنیا سے بالکل الگ، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے بعد لوگ شاید دوبارہ سے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ لہٰذا آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو ضرور بھیجنا جو ان کو دوبارہ اسلام، توحید، اللہ کے بارے میں سکھائے۔ اور اللہ نے پھر یہ دعا واقعی قبول کیا جب اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو کنسرن ہے اس دعا میں، اسے ہم مزید سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ کمیونٹی اتنی آئسولیٹڈ تھی، اتنی زیادہ باقی لوگوں سے دور تھی کہ واقعی اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایسی کمیونٹی میں رہنا، سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ انہوں نے بہت سے مشکلات کا سامنا کیا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے بڑے لیڈر بنے اور آگے سے ان کی اولاد بھی اتنے ہی مضبوط اور طاقتور لوگ بنے۔ لہٰذا یہ دوبارہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید یہی وجہ تھی اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اتنی چھوٹی عمر میں جدا کر دیا۔ اس سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہر امتحان میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ صرف ویسے امتحان نہیں بھیجتا، ہر امتحان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن اس حکمت کو سمجھنا ہمارا کام ہے۔ السلام علیکم۔